اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی انسان کے لیے قانون سازی کی ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس انسان کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، اور ہر خیر خواہ جس سے خیر خواہی کرنا چاہتا ہے اس پر پابندیاں لگاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں پر پابندیاں لگاتے ہیں، بیٹے عشاء کے بعد باہر نہیں گھوما کرو، بیٹے برف کے گولے نہیں کھایا کرو، بیٹے چوئنگم اچھی چیز نہیں ہے، بیٹے تیری عمر تھوڑی ہے، موٹر سائیکل نہیں لینی، نہیں چلانی۔ یہ پابندیاں آپ لگاتے ہیں اور بچہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے خام خواہ، ویسے تو کہتا ہے ابا بہت میں پیار کرتا ہوں، مگر یہ مجھے خام خواہ ہر بات سے روکتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ ابا بنتا ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ ابا بنتا ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اپنا وہ رشتہ دار جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ اس کو اچھی بات کہو، بری بات سے منع کرو، اور جس قدر تعلق آپ کا اپنے بھائی سے ہے، بہن سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، جس قدر محبت اور شفقت اور ترس کے جذبات اور خیر خواہی کے جذبات آپ کے اپنے رشتہ داروں سے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعلق رب ذوالجلال کا اپنی مخلوق سے۔ آپ کا بھائی اس لیے ہے کہ آپ دونوں کا ابا ایک ہے، اور آپ کا مسلمان بھائی آپ کا بھائی اس لیے ہے کہ آپ دونوں کا اللہ ایک ہے۔ اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، ابا کا احسان اگلے نمبر کا ہے اس لیے کہ اس نے جنا۔ تو جس قدر احسان زیادہ ہے اسی قدر اس کی محبت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کا لڑا، غنیمتیں پڑی ہوئی ہیں، غلام اور لونڈیاں کھڑے ہیں، ابھی تقسیم نہیں ہوئے، ایک لونڈی کا بچہ گم ہو گیا، بیچاری ماری ماری پھرتی ہے، ادھر ادھر گھومتی ہے، بچہ مل نہیں رہا، سارے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ اس کو مل گیا، اس نے سینے سے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھیوں بتاؤ اگر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو دہکتے تنور میں ڈال دو تو کیا یہ ڈالے گی؟ کہا اگر یہ روک سکتی ہوئی تو کبھی نہیں ڈالے گی، یہ تو گم ہونے پر بڑی پریشان تھی۔ تو فرمایا اللہ ارحم من هذه بولدها، رب ذوالجلال اپنے بندے پر اتنا رحیم اور کریم ہے، اس قدر شفقت ہے، اس قدر خیر خواہی ہے کہ یہ ماں جس قدر اپنے بچے کی خیر خواہ ہے اس سے بھی رب زیادہ خیر خواہ ہے بندے کا۔ تو جب اللہ قدغن لگاتا ہے، اللہ پابندی لگاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اس کی خیر خواہی ہی ہوتی ہے، وہ تنگ کرنے کے لیے پابندیاں نہیں لگاتا۔ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے اسلام میں ایک قانون بھی اس لیے نہیں بنایا کہ تمہیں تنگ کرنا مقصود۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تو چاہتا ہے کہ پابندیاں خفیف ہوں، کم از کم ہوں، جہاں بہت ضروری ہوتی ہے وہاں اللہ پابندی لگاتا ہے، اور جہاں ضروری نہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو سہولت دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا جوا اور شراب جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیات نازل کی، یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اب اس کا سادہ سا جواب ہے حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن قربان جاؤں اس آیت میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جوا اور شراب حرام ہے۔ چھوٹا سا جواب دے کر بات ختم ہو سکتی تھی،
مگر اس کو لمبا جواب دیا اور جواب نہیں دیا. کہا خود سوچو. کہا آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس, اس میں بہت زیادہ نفع بھی ہیں, اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے. وہ اسمہما اکبر من نفعہما, اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. کہا اس کا گناہ نفع سے زیادہ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ گناہ اور نقصان میں فرق نہیں ہوتا. جو تیرے نقصان کی چیز ہے وہی ہم نے گناہ قرار دی ہے, جو تیرے فائدے کی چیز ہے اسی کو ہم نے ثواب قرار دیا ہے. ثواب فائدے کا ہوتا ہے, گناہ کو نقصان کہتے ہیں. جس کام کا تجھے نقصان تھا ہم نے اس کو حرام کر دیا, جس کام کا تجھے فائدہ زیادہ تھا اس کو ہم نے جائز اور واجب قرار دیا. میں کہتا ہوں اگر ساری کائنات لیبارٹری بن جاتی, ساری دنیا ریسرچر اور محقق بن جاتے, اور زمین کی ساری دولتیں اس لیبارٹری پر خرچ کر دی جاتی, اور سوال یہ ہوتا کہ معلوم کرو کہ کون کون سی چیزیں انسان کے لیے اچھی ہیں, کون کون سے کام انسان کے لیے نقصان دہ ہیں, تو یہ ساری زندگی جھک مارتے رہتے, پیسہ خرچ کرتے رہتے, دن رات ایک کرتے رہتے, مگر یہ ان نتائج تک نہیں پہنچ سکتے تھے جو رب ذوالجلال نے دست میں رکھ کر کتاب و سنت کی شکل میں ان کو دے دی ہیں. اس لیے عزیز بھائیوں یاد رکھو, جہاں بھی اللہ منع کرے گا وہ تیرے فائدے کے لیے منع کرے گا. اللہ کو خام خواہ پابندیاں لگانے کا کوئی وہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا, او لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا, حج کیا کرو. ایک ساتھی بولا, کہتا ہے علی کل عام یا رسول اللہ, کیا ہر سال کرنا ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا اگر میں چھوٹی سی ہاں بول دیتا اور یہ ساری امت پر رہتی دنیا تک فرض ہو جاتا, نہ تم کر پاتے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ نہ کعبۃ اللہ ہی متحمل تھا کہ وہاں اتنے لوگ حج کر پاتے. دعونی ما ترکتکم, جہاں میں چپ رہتا ہوں وہاں تم بھی چپ رہا کرو. بول بول کر سوال کر کر کے پابندیاں نہ بڑھایا کرو. اور 3 دن آپ نے تراویاں پڑھائی, تہجد پڑھائی, جماعت کروائی. چوتھے دن صحابہ کرام کھنگورے مارتے رہے, آپ باہر نہیں نکلے. صبح ہوئی, فرمایا میں تمہارے کھنگورے سنتا رہا, لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہاری ادا اللہ کو زیادہ پسند آ گئی تو اللہ اس کو فرض نہ کر دے. فرض ہو جاتا اور تم پر پابندیاں بڑھ جاتی. میں نہیں چاہتا میری امت پر پابندیاں بڑھیں, اس لیے میں نے اس کی جماعت کو چھوڑ دیا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ تمہارے ایمان پر بھی حریص ہیں اور وہ اس بات پر بھی حریص ہے کہ آپ کو سہولت ملے, آپ پر پابندیاں زیادہ نہ ہوں. تو فرمایا جوئے اور شراب میں فائدے بھی بہت ہیں اور گناہ بھی بہت ہے, اور گناہ اور نقصان فائدے سے زیادہ ہے. انالیسس پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں کہ حرام ہے. تو تم خود سوچ لو, کاروباری لوگ ہو, جس کام میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہو کون کرتا ہے, اور اگر کوئی کرے تو اس کو کون عقل مند سمجھتا ہے؟ تو پوری شریعت اسلامیہ اس کا یہی قانون اور قاعدہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ قدغن لگائے گا وہ تیرے فائدے کے لیے لگائے گا. تیری ذاتی منفعت ہو یا امت کا فائدہ ہو. چور چوری کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے میرا ذاتی فائدہ, ہاتھ کٹے گا تو میرا ذاتی نقصان ہے, لیکن امت کا فائدہ ہوتا ہے. بدکار کو رجم کیا جاتا ہے, اس کا ذاتی نقصان ہے مگر امت کا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا بھی رب ہے اور اس کا بھی رب ہے, وہ سب کا فائدہ سوچتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا احد اغیر من اللہ, اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں. فلذلک حرم الفواحش, اس لیے اس نے بے حیائی کو, فحاشی کو حرام قرار دیا ہے. آپ کو اپنی بہن پر غیرت آتی ہے نا,
کوئی شخص آپ کی بہن کو تنگ کرے غیرت آئے گی نہیں؟ اس لیے کہ تیرا اور اس بچی کا ابا ایک ہے، اور جس بچی کو تو تنگ کرتا ہے تیرا اور اس بچی کا اللہ ایک ہے۔ جس طرح ایک باپ کو اپنی بیٹی پر غیرت آتی ہے کہ اس کو کوئی پریشان کرے، اس طرح رب ذوالجلال کو اپنی ہر مخلوق پر غیرت آتی ہے اگر اس کو دوسرا تنگ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اس لیے اس نے بے حیائی، فحاشی اور ریانی کو منع فرمایا۔ تو یہ اس معاشرے میں اس وقت باقاعدہ پلان بنا کر کے اس پر کام ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کافروں کے معاشرے بکھر چکے ہیں۔ پچھلے سالوں برطانیہ میں لوگوں نے ڈی این اے چیک کروانا شروع کر دیا اپنے بچوں کا، تو معلوم ہوا اکثر لوگوں کے بچے اپنے نہیں جو وہ پال رہے ہیں۔ بلبلا ہو گیا، مصیبت کھڑی ہو گئی، حکومت کو ڈی این اے چیک کروانے پر پابندی لگانی پڑی کہ تم یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو، کتنے نے کب سے ہو گئے ہو۔ لوگوں کے بچے پال رہے ہیں۔ جب آپ کسی کا بچہ پالو گے نہ آپ کو اس کے ساتھ وہ محبت ہوگی، نہ آپ کو جب یقین نہیں کہ وہ میرا نہیں، نہ آپ کو اس پہ پوری شفقت اور خیر خواہی ہوگی، اور جب آپ بڈھے ہو گئے نہ اس کو آپ پہ ترس آئے گا، اٹھائے گا بڈھے خانے میں جمع کرا کے آ جائے گا۔ تباہ ہو چکا معاشرہ۔ آج وہ ہمارے اس خاندانی سسٹم پر رشک کرتے ہیں، اور ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، جس طرح وہ کفر پر گئے ہمیں بھی اسی کفر پر لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور وہ برابر ہو جائیں۔ ان کے معاشرے تباہ و برباد ہو گئے۔ آج باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، باقاعدہ آپ کو میں کیا کیا بتاؤں، موبائل فون کی مشہوری آتی ہے، موبائل کمپنی مشہوری کے لیے ٹی وی کو پیسے دیتی ہے، اور جو مرد یا جو عورت وہ موبائل پکڑ کر مشہوری دکھائے گا اس کو جینز پہننے پر بے حیائی کی کمپنیاں پیسے دیتی کہ تو موبائل کی مشہوری کر مگر جینز پہن کے کر۔ لوگ ادھر سے اس موبائل کو دیکھیں گے، ادھر سے جینز کو دیکھیں گے، ہماری مشہوری بھی ہوگی تمہاری بھی ہوگی۔ اشتہارات، ایک ہی کمپنی کا چائے کا اشتہار تھا، پنجاب میں چھپا، تو اس میں ایک لڑکی نے بچہ پکڑا ہوا تھا۔ میں پشاور گیا، وہاں دیکھا تو وہی اشتہار ایک لڑکے نے پکڑا ہوا تھا، وہی بچہ وہی کمپنی، مگر وہ ایک لڑکے نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کن کی غیرت کا لیول کیا ہے، کہاں کتنی بے حیائی چل سکتی ہے اور کہاں نہیں چل سکتی، اس حساب سے وہ آپ کی نبض پر باقاعدہ ہاتھ رکھ کر آپ کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ہر آئی گرمیوں میں مسلمان کی بچی کو 2-3 انچ مزید ننگا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر محسوس ورلڈ آرڈر ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، خیبر سے لے کر کراچی تک ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے، اس کا ایک کاپی مل مالکان کے پاس چلی جاتی ہے، یہ چھاپو، ایک کاپی اس کی ریٹیلر کے پاس چلی جاتی ہے، ایک ہول سیلر کے پاس چلی جاتی ہے، اور پھر کیا فیس بک اور کیا دوسرے تیسرے سب پر کہ اس دفعہ ہم آپ کی بچی کو اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ شلواروں کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، نیم برہنہ لباس کو رواج دیا جا رہا ہے، نام اس کا رواج ہے، نام اس کا فیشن ہے، نام اس کا اسٹائل ہے، حقیقت میں وہ شیطان کی چال ہے۔ اور کیا نیک اور کیا بد، کیا حاجی اور کیا غازی مارکیٹ کے کونے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جاؤ بیٹے پیسے لے جاؤ اور خرید کر لے آؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ رابطے کی ویب سائٹ بہت فعال ہیں، کمپنیوں نے آپس میں رابطے کرنے والی سائٹ کی انٹرنیٹ بھی فری کر دی ہے،
رابطے کرو خوب، پوری سیریز ہے باہر نکلے گی تو ان کے لیے دارالامان اور دستک ہیں، گناہ چھپانے کے لیے چابی والے کلینک ہیں، اور اگر معاملہ بکھر گیا تو پھر بڑی بڑی حقوق انسان کی تنظیمیں ہیں اور وہ کیس بھی لڑیں گی، وہ پاسپورٹ بھی جرمنی والے دے دیں گے، ویزا بھی مفت مل جائے گا۔ یہ سب باقاعدہ جس طرح سیاسی اعتبار سے افغانستان میں 61 ملکوں کے ساتھ جہاد ہوا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس طرح معاشرتی اعتبار سے ہمارے ساتھ باقاعدہ جنگ ہو رہی۔ سیاسی اعتبار سے جنگ لڑی مجاہدین نے، آپ ان کے پشتی بان تھے۔ معاشرتی اعتبار سے باقاعدہ یہ جہاد اور جنگ ہو رہی ہے جس میں ہم سب شریک ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم بجائے دفاع کے ہم ان کا اعلی کار بنے۔ ہم دیکھتے نہیں ہمارا حال کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بے حیائی کو عام کرنے کے لیے پوری لائن سیدھی کی ہوئی ہے۔ سندھ میں حافظ صاحب بتانے لگے، عبدالرؤف صاحب، کہ ہم گئے ایک جگہ، ایک گوروں کی تنظیم وہ لوگوں کو جمع کر کے کیمپنگ کر رہی ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ بولے ان کا ہاتھ دھونے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اور جب ان کے فارم، جو سروے فارم دیکھے تو لکھا ہوا تھا کہ تم نے کتنی بار بدکاری کی اور کیسے کیسے کی اور کیا کیا رکاوٹیں آئیں، تاکہ حکومتوں کے کان مروڑ کر تمہارے لیے بل منظور کروایا جائے، تمہارے قانونی رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔ کراچی میں ایک ویکینسی آئی، وہاں ایک ہمارے ساتھی نے جا کر کے رابطہ کیا، اسسٹنٹ ڈاکٹر کی ویکینسی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا کام ہے بدکاری کو عام کرنا، اور اس میں جو میڈیکل کی پریشانی آتی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں بندہ چاہیے۔ عام پوش ایریا میں بنگلہ لیا ہوا تھا اور کام ان کا یورپ سے پیسے آتے تھے اور کام یہاں پہ بدکاری کو عام کرنا تھا۔ مظفر آباد میں ایک تنظیم ہے، اس نے اپنی گاڑی پہ لگایا تھا مونوگرام، دو مینار اس کا مونوگرام ہے، نام بھی اس کا اسلامک ریلیف کر کے ہے، اور ہر وقت اس میں خوبرو لڑکیاں ہوتی ہیں، اور صاف وہ گوروں کی تنظیم ہے جو دور دراز پہاڑوں میں بے حیائی اور اوریانی کو عام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، بدکار جب بدکاری کرتا ہے وہ بے ایمان ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ باز آتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے۔ فرمایا چھتری کی طرح اوپر ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اس حالت میں ایمان اس کو موت آ جائے تو بے ایمان ہو کر مرے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ روس جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی، پاکستان نے اس کا مقابلہ کر کے اس کے 15 ٹکڑے کر دیے، اور روس بھی پہلے افغانستان کو بے حیائی کی آگ میں گلا کر کے آیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ اب ان کا گوشت گل چکا ہے، اگر تھوڑا بہت کچا بھی ہوا تو میں بھی تو ریچھ ہوں، ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے اکثر لوگ جو اسلام آباد کے علاقے میں آباد تھے، بدترین قسم کی بے حیائی۔ ہم نے خیوا جلال آباد کی بغل میں وہ علاقہ دیکھا جہاں پر مردوں عورتوں کے اکٹھے نہانے کے انتظامات ہوتے تھے اس کے زمانے میں۔ جو بھی آتا ہے کسی کو کھانا چاہتا ہے وہ اس سے پہلے اس کو بے حیائی اور سود کی بھٹی میں گلاتا ہے کہ جب ہم جائیں گے آسمان سے مدد آ جائے گی، ہماری اسٹریٹجی فیزیبلٹی رپورٹ ساری ختم ہو جائے گی، اس لیے آسمان کی مدد کو روکنے کے لیے ان کو سودی بناؤ، اور ایمان سے بے ایمان بنانے کے لیے ان کو بے حیا اور بدکار بناؤ۔ جب یہ سودی اور بدکار ہو جائیں گے پھر ان پر حملہ کرو، یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور ہمیشہ دشمن اسلحے کے حساب سے ہم سے مضبوط رہا، تعداد کے حساب سے ہم سے مضبوط رہا، ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن، میڈیا، ہر حساب سے اس کی سائڈ زیادہ اپر ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارا ایک ہی پلس پوائنٹ ہے
کہ ہمارا رب ہے ان کا رب نہیں، لنا مولا ولا مولا لکم، اور وہ اس پلس پوائنٹ کو منفی پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں رب ذوالجلال سے توڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ظالم، انہوں نے امریکہ کا مقابلہ کیا، انہوں نے رشیا کو توڑا، اب ان کا حل یہی ہے کہ ان کو پہلے بے حیائی اور سود کی بھٹی میں گلاؤ اور اس کے بعد ان کو ہڑپ کر دو۔ یہ بے حیائی اور سود کی لہر یہ وار ویپن ہے، یہ جنگی ہتھیار ہے، یہ ان کا ہراول دستہ ہے۔ بڑی بڑی فوجیں آنے سے پہلے قوموں کے ساتھ جو نبوردازوا ہوتا ہے ان کا دستہ وہ یہی ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں بیٹھ کر ڈیزائننگ کر کے ہمیں بے حیا بنا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے جتنی پابندیاں لگائیں، جتنی قدغنیں لگائیں، وہ سب کی سب ان کی تمام سازشوں کا توڑ۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیبیوں گھر میں رہا کرو، بلا وجہ باہر نہ جایا کرو۔ اب تو ہماری بچی کالج جائے گی، اسکول جائے گی، اور یہ ایسی جسٹیفیکیشن ہے جس کا کوئی نہ داڑھی والا، نہ توحید والا، نہ غازی، نہ نمازی، نہ حاجی کو انکار ہی نہیں کرتا۔ جا رہی ہے بات ختم۔ رکشے میں سب سے پہلے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اور لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں، کہتا ہے وہ کٹھی لڑکیاں جاتی ہیں، لیکن جو آخری اور پہلی ہوتی ہے اس کے ساتھ خلوت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مرد عورت ایک جگہ خلوت کریں گے تیسرا شیطان آ جائے، لا یخلون رجل بامرأة الا کان الشیطان ثالثہما۔ انہوں نے یہ ایسا سسٹم بنایا کہ اب میرے جیسا بات کرتا ہے اس کی عقل پہ لوگ شک کرتے ہیں، یہ کیا بات کرتی، یہ کیا بات۔ اللہ المستعان۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح جاہلیت اولا میں اسلام سے پہلے عورتیں اپنے جسم کی، اپنی زینت کی نمائش کرتی تھیں، اس طرح تم نہ کرنا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کوئی عام عورت نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، ساری امت نبی کی بیویوں کی اولاد ہے، نبی کی بیویاں سب کی مائیں ہیں، اس کے باوجود فرمایا لوچ دار انداز سے بات نہ کرنا، کہیں جس کے دل میں بیماری ہو اس کے دل میں تمہارے بارے میں طمع پیدا نہ ہو۔ ماں بیٹے سے بات لوچ دار انداز سے نہیں کرے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، معروف طریقے سے بات کرنا۔ پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، چلتے وقت ایڑی کو زمین پر زور سے مت مارنا کہ تیری پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے۔ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ زیادہ ہو اور خوشبو کسی تک نہ پہنچ سکے، خوشبو کمزور ہو تاکہ تیری خوشبو کسی کے پاس نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، جو جسم پر خوبصورت کپڑے ہیں ان کے اوپر ایک بڑی چادر یا برقع لے کر آئیں، اور یہ خوبصورت نہ ہو، اس کے جسم کا بھی پردہ، اس کی خوشبو کا بھی پردہ، اس کے گلے کی آواز کا بھی پردہ، اور اس کے جسم کے اوپر کپڑوں کا بھی پردہ، وہ بھی چھپ کر آئیں۔ اور کہا آپس میں خلوت نہیں کرنی، خلوت کا جہاں جہاں امکان تھا وہاں سختی کر دی۔ خلوت کا امکان تھا دیوروں جیٹھوں کے ساتھ، ان کا بھی گھر یہ ہے، اس کا بھی گھر یہ ہے، بس اوقات اور کوئی گھر میں نہیں۔ فرمایا الحم والموت، دیور جیٹھ تو موت ہوتا ہے۔ خلوت کا امکان تھا پڑوسن کے ساتھ کہ دیوار ایک ہے، رابطے کا امکان تھا، تو فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرے۔ جہاں امکان زیادہ تھا وہاں سختی زیادہ کر۔ پھر امکان تھا جب مجاہد جہاد پر جاتا ہے، کہا جو اس کے گھر کی خیر خواہی کرے، رکھوالی کرے،
उसको भी उतना ही अजर है जितना मुजाहिद को अजर है। अब ये जाता है उनके जरूरियात पूरी करने के लिए, और सब जानते हैं कि ये मुजाहिद गया हुआ है, ये उसके घर का पूरा इंतजाम करता है, जाने का जवाब मौजूद है, लोगों को शक नहीं गुजरता। यहां भी खराबी की उम्मीद थी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मुजाहिद की बीवी से खराबी करता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको कहेगा इसकी नेकियों से जितनी चाहो नेकियां उठा लो। फिर फरमाया बताओ कि वो कोई एक नेकी भी छोड़ेगा उसकी? जहां इम्कान ज्यादा वहां सख्ती ज्यादा कर दी। अब इंटरनेट ने तो 4 समंदर पार लोगों को भी पड़ोसी बना दिया है। वहां था दीवार एक थी, राब्ता हो सकता था, अब तो हर जगह राब्ता हो सकता है। किस कदर शदीद मुसीबत है ये। और हम अपने बच्चों को इंटरनेट लगाकर दे देते हैं, जाओ भाई मौज को। स्कूल के नाम पर, रिसर्च के नाम पर उनको किसी बड़े कमरे में लगा दें, मेरे सामने रिसर्च कर लो जो तुमने करनी है। लेकिन नहीं, जिस तरह दुश्मन हमारे खानदानी सिस्टम को तबाह करना चाहता है, उसी तरह हम भी करना चाहते हैं। उन्होंने अपने मिशन को बहुत आसान कर दिया, और हमारा मिशन क्या था कि हम हलाल का रास्ता खोलते, हमने हलाल के रास्ते को मुश्किल कर दिया। ये पढ़ रहा है, इसकी शादी नहीं हो सकती। अभी बड़े मुआशरों में तो 25-30 साल के बाद सोचना शुरू करते हैं। अभी बरादरी नहीं मिल रही, अभी चूंकि हमने ज्यादा पढ़ा लिया, अब इतना पढ़ा लिखा नहीं मिल रहा, अभी इतनी ज्यादा तनख्वाह वाला नहीं मिल रहा, अभी इतने ज्यादा जहेज वाली नहीं मिल रही, अभी बड़े बंगले और कोठी वाली और कार वाली नहीं मिल रही। ऐसी ऐसी मुसीबतें हैं। हमने अपने काम को जिसको आसान करना था मुश्किल किया, उन्होंने अपने काम को आसान किया। जब हमने मुश्किल किया तो हमने भी दुश्मन के काम को आसान। नतीजा यह है कि फहाशी उरियानी उरूज पर है, बढ़ती चली जा रही है। मुआशरे का, बाजार का माहौल खराब होता जा रहा है, महल्ले गली में रहना मुश्किल होता चला जा रहा है। और याद रखो, इसका जो एंड नतीजा क्या है? नतीजा यही है जो यूरोप के साथ हुआ, पूरे मुआशरे की तबाही और बर्बादी हो जाती है। फहाशी उरियानी आम होने से उस मुआशरे में बच्चों की पैदाइश का तनासब बहुत कम हो जाता, इसलिए कि जो औरत बदकारी की कमाई से रोटी खाती है, जब पता ही नहीं कि ये मेरा बाप है या नहीं, ये जो मेरे साथ पल रही है ये मेरी बहन है या नहीं, तो कौन किसी की खैर खाई करेगा? हमारा एक साथी सऊदीया में हर महीने आपस में बातें करते हैं, इस दफा तुमने कितना भेजा? वो कहता मैंने इतना भेजा। तो एक फिलिपाइनी से पूछा तुमने कितना भेजा? कहता मैं क्यों भेजूं, किसको भेजूं? कहा तेरा कोई बाप नहीं, मां नहीं, भले हैं वो अपना कमाते मैं अपना कमाता हूं। तेरी कोई बहन जवान नहीं जिसकी शादी की जरूरत हो? कहते तो है, लेकिन वो अपनी शादियां खुद करेगी। ये तसव्वुर नहीं कि मेरी कोई बहन है, मेरा कोई बाप, नफ्सा नफ्सी है, और ये तबाही है, दुनिया की जहन्नम है अलियाज़ बिल्लाह। तो जब फिर गैरत कहां आएगी? जब ये नहीं मालूम कि मेरे साथ पलने वाली बहन मेरी है भी या नहीं, गैरत कहां से आएगी? उसके लिए कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचता। नफ्सा नफ्सी का आलम है, और मरते हैं बहुत किस्म पुरसी के आलम में, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मेरे अजीज भाइयों, जब कोई पूछने वाला नहीं, यहां हमारे यहां तो है कि अल्लाह महफूज रखे, किसी की बहन को तलाक हो जाए वापस भाइयों के पास आ जाती है। वो किसी की फूफी होती है, किसी की खाला होती है, उसको संभालने वाले होते हैं। और वहां जब न शादी से पहले तेरा को रिश्तेदार है, न शादी के बाद तेरा को रिश्तेदार है, नतीजा क्या होगा? अपना अगर भूख लगी है तो इज्जत बेचनी पड़ेगी। हमारा एक साथी रूस की रियासतों में कहता हूं, खाना खा रहा था होटल में, एक औरत ने खाना मांगा, मैंने उसको भी रोटी की थोड़ा सालन दे दिया।
کھانا کھا لیا اور بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا اور چاہیے ہوگا, اور دے دوں؟ کہتی نہیں, پھر بھی بیٹھی ہوئی ہے. جب ہم کھانا کھا کر اٹھے تو کہتی میں بھی چلی جاؤں. اندازہ لگاؤ آپ, ایک ایک لقمے کی ان کو قیمت دینی پڑتی ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے. یہ حالت ہو جاتی معاشرے کی اس فحاشی اور عریانی کی وجہ سے. تو جس عورت نے عزت بیچ کر روٹی کھانی ہے وہ بچے کیسے جنے گی؟ یہاں تو بچے جنتی ہیں عورتیں, شوہر ان کا خیال کرتے ہیں, سسرال والے, ننہال والے, ددھال والے, اور وہاں جب اس کا کوئی ہے ہی نہیں اور آج شام کو بھوک لگے گی تو اس کو عزت بیچ کر روٹی کھانی ہے, وہ بچے کہاں جنے گی؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ معاشرے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاں بچے عورتیں نہیں جنتی. اور برطانیہ نے یہ سروے کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی یہی حالت رہی, یہی سپیڈ رہی اور ہماری عورتوں کی یہی ہڑتال رہی تو 2030 میں برطانیہ کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا. سارا اسلام مسلمان چھوڑ چکے الا ماشاء اللہ. شاید کسی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو, لیکن ابھی تک وہ نکاح طلاق والے اسلام پر عمل پیرا ہے. اس کی اتنی برکت ہے کہ وہ اس قدر پریشان اور ڈیفینسو ہوئے بیٹھے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی چائنا, بے حیائی, عریانی, فحاشی اور ان کے آڑے تڑے قوانین, بچہ ایک ہی اچھا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے. وہ سی پیک پہ جو آ رہا ہے نا, اس کی وجہ یہ نہیں صرف کہ اس کو راستہ چاہیے, اس کے پاس کام کرنے والے ہاتھ بھی ختم ہے. اگلے 15-20 سال کے بعد ان کے جوان ختم. تو یہ معاشرت کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو جس معاشرے میں عریانی فحاشی عام ہو جاتی ہے وہاں بچوں کی قلت ہو جاتی ہے. ایک میرا ساتھی ایران گیا, کہتے ہیں تہران میں گلی میں دیکھوں بچے کھیلتے نظر نہیں آتے. لوگوں نے بتایا کہ یہاں یہ سارا دھندا چلتا ہے, اس لیے عورتیں بچے نہیں جانتی, بہت کم. معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں, قومیں برباد ہو جاتی ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے 2 ہی اچھے, اور خود انعام دیتے ہیں. میرے اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے 10-12 سال پہلے. تو ایک فرانس سے ساتھی آیا, کہتا ہے اگر یہ کام فرانس میں ہوا ہوتا تو انعامات کے ڈھیر لگ جاتے, تیرا کمرہ بھر جاتا. ہر تنظیم آ کر کے تمہیں انعام دیتی کہ تم نے فرانس کی قوم میں 2 بچوں کا اضافہ کیا ہے. وظیفہ لگ جاتا سب کا, وظیفے بھی دیتے ہیں, انعامات بھی دیتے ہیں بہت. لیکن وہ جو عورت اپنا کام چھوڑ کر مردوں والا شروع کر چکی ہے وہ واپس نہیں آتی. اور ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ یہ 2 پہیے ہیں اور دونوں کو موٹر سائیکل چلانی ہے اور دونوں کو ہی کام کرنا ہے, دونوں کو ہی آفس میں جانا ہے. باقاعدہ دباؤ ڈال کر اسمبلی میں اتنے فیصد عورتیں ضرور ہونی چاہیے. باقاعدہ اعتراض کیا حکمرانوں نے کہ حقوق نسواں بل, اور اس سے پہلے مشرف نے بدکاری کے خلاف حدود آرڈیننس میں جو ترمیم کی تھی, بولے مجھے فورس کر کے کافروں نے مجھ سے کام کروایا تھا. پاکستان وزارت تعلیم میں ٹیچر ٹریننگ, اس میں ہمارا ایک ساتھی کام کرتا ہے, کہتا ہے ہمیں یہ جو ٹیچر ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں کافر اس کو باقاعدہ فنڈ کرتے ہیں, پیسہ پورا خرچہ دیتے ہیں تاکہ یہ ٹیچر ٹریننگ کرائے جائے. اور کہتا ہے وہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو ایک ہی ڈیسک پہ بٹھاؤ, اور کہتا ہے کہ اگر وہ آپس میں باتیں کریں تو اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں, آپس میں اٹکیلیاں کریں, شرارتیں کریں تو اس کے نمبر اور زیادہ دینے ہوتے ہیں. دنیا کفر فوکس کر کے ہمارے خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے میں تلا ہوا ہے, اور ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں. میری عزیز بہنوں, کوئی ضرورت نہیں کہ فیشن والا کپڑا پہننا ہے. اس کا فیشن ایکسپائر ہو گیا ہے اور یہ نیا ہے اور وہ پرانا ہے. جسم ڈھانپنے والا کپڑا پہنو, اس کا فیشن کوئی بھی ہو. جو نئے فیشن آ رہے ہیں اس میں تو جسم پورا ڈھکتا ہی نہیں ہے.
وہ ہمیں صاف دیکھ کر دکاندار کہہ دیتا ہے یہ آپ کے کام کا نہیں، یہ آپ کے کپڑے اس سے نہیں بنیں گے۔ تو جس معاشرے میں فحاشی عام ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو سابقہ آباؤ اجداد نے کبھی سنی نہ ہو۔ بتاؤ ہمارے معاشرے میں آ رہی نہیں آ رہی؟ پاکستان میں سب سے زیادہ اموات کی وجہ زچگی میں ہے۔ ہر 22 میں سے ایک بچہ مر جاتا ہے، لیکن کافر اس بات کو چھپا رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہاں ایڈز کا وائرس بہت ہو گیا ہے، جبکہ وہ ہے نہیں ملک میں۔ اس کے لیے کیمپنگ کی جاتی ہے، اس کے لیے دن منایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح بے حیائی فحاشی اس کو کرنا ضرور ہے، مگر اس میں یہ احتیاطیں چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ان کو بے حیائی اور فحاشی بیان کرنے پر بولنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں HIV وائرس، اس پہ کمپین، اس پر سیمینار، اس کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں، اور جو سب سے بڑی وجہ ہے اس پر چپ رہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے امت مسلمان کے بچے کم ہو رہے ہیں۔ لاہور کے ہسپتالوں میں باقاعدہ بورڈ لگ چکے ہیں، بعض میں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ جو مرد یا عورت اپنے آپ کو بچے جننے والی صلاحیت ختم کرنا چاہتا ہے اس کو باقاعدہ انعام دیا جاتا ہے۔ وہ آپ کی نسل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرعون بچے قتل کرتا تھا اور لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور یہاں انہوں نے ایسی مصیبت چلائی ہے کہ وہ بچے ہمارے قتل کرتے ہیں مگر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ جہاں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے وہاں پہ بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور جس کام سے علاج ہوتا ہے وہ علاج بھی کئی بیماریاں مزید لے کر آتا ہے۔ اور جہاں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے ان کے مرد نہیں رہتے، عورتیں نہیں رہتی۔ آپ نے کبھی سنا برطانیہ میں ننگے لوگوں کا جلوس نکلا؟ ننگے لوگوں کا جلوس نکلا، ختم ہو چکا ہے معاشرہ، برباد ہو چکا ہے وہ معاشرہ، اور وہ ہمیں بھی اس نہج پر لے جانا چاہتے ہیں۔ جس معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں ان کے چہرے بے نور ہو جاتے ہیں۔ فحاشی عریانی والا چہرہ ہمیشہ بے نور ہوگا، مایوس ہوگا، اس کو قرار نہیں ملے گا، اس میں دل میں خوشی نہیں آتی۔ ابھی کل کی خبر بی بی سی نے بتایا کہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ خوشی پاکستانی معاشرے میں، تھوڑا سا بچا ہوا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے انشاءاللہ۔ بے حیا معاشرے میں خوشی نہیں آتی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، عقیقے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہیں، بدکار کو بیٹا ملتا ہے تو وہ چھپتا پھرتا ہے اور چھپاتا پھرتا ہے، خوشی نہیں آتی۔ میرے عزیز بھائیوں، جہاں فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے وہاں پر قطع رحمی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط کے ایک طرف اللہ امانت کو کھڑا کرے گا، دوسری طرف صلہ رحمی کو کھڑا کرے گا، اور وہ لوگ سارے وہاں سے گزریں گے، بے ایمان اور امانت میں خیانت کرنے والوں کو امانت پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈالے گی، اور قطع رحمی کرنے والوں کو صلہ رحمی پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالے گی۔ اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں کون چاچا ہے، کون ماما ہے، اور کون بھائی ہے، کون بیٹا ہے، بدکاری عام ہے، اور معلوم نہیں کون کس کو پال رہا ہے، کس سے خیر خواہی کرے گا، کس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے من احبا ان یبارک لہ فی رزقہ ویوسع لہ فی اثرہ، جو چاہتا ہے عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور وہاں صلہ رحمی کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ بہت زیادہ نقصان ہے، معاشرتی نقصان ہے۔ کسی کے بارے میں صرف شہرت ہو جائے کہ اس کی بچی، اس کا بچہ غلط ہے، وہ باپ وہاں پہ بس اوقات مکان بیچ کر بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ پورے معاشرے کی تباہی ہے، بربادی ہے۔
اس لیے اپنے بچے بچیوں کے جوان ہونے پر شک نہ کرو. معاشرے میں میڈیا بہت تیز ہو چکا ہے. آپ کی جوانی والا وقت نہیں رہا، یہ وقت اور ہے. اگر آپ ان کی سازشوں کو ناکام کرنا چاہتے ہو تو پھر حلال والا راستہ آسان کرو تاکہ حرام والا مشکل ہو، اور اپنے بچوں کی نگرانی کرو. اور یہ رواج اور یہ فیشن، اس سے اپنے بچوں کو جبرن دور رکھو. آپ کے حلال کے پیسے سے وہ یہ غلط کام، بچہ آپ کا چست پتلون پہن کر آ جاتا ہے، بچی آپ کی اس طرح کے کپڑے پہن کر آ جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے نہیں جی وہ کیا کریں جی، آج کا رواج جو ہوا یہ رواج اللہ کی بغاوت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا